प्यारे मोमिनीन, आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ 5 बाब 21 से 43 आयत तक। उस वक्त जब यस्सु कश्ती पर फिर आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से याइन नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तो आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फ़ायदा हासिल ना किया था, बल्कि बदतर हो गई थी, यस्सु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ़ से खलासी पाई। तब यस्सु ने फ़ौरन अज़ खुद जान कर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नज़र दौड़ाई ताकि उसको देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ़ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? यस्सु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबरा ना, बल्कि इत्काद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वह सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, जिसका तर्जमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। लड़की फ़ौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। पर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज 30 जनवरी, चौथे हफ्ते लतूरियाई चौथे हफ्ते का मंगल। आज की पहली तिलावत में सैमुएल की किताब में अबीसलोम जो है वो दाऊद के हाथों के लोगों के ज़रिए से उसे मौत हो जाती है। और इसकी जब उसे वो तो कहते हैं खुशखबरी, लेकिन वो जब खुशखबरी लेकर दाऊद के पास आते हैं तो दाऊद इस बात पर बड़ा अफसरदा होता है और वो रोता है, मातम करता है, बल्कि पूरी अपनी फौज को वो कहता है कि ये दिन फतह का नहीं बल्कि ये दिन मातम का दिन है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था।
اور اسے اپنا بیٹا کہتا تھا. تو آج کی انجیل مقدس میں یائر نامی شخص ہے، وہ سرداروں میں سے ہے، وہ یہودی نہیں ہے اور غیر قوم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بہت سخت بیمار ہے، تو میرے گھر آ اور اسے شفا دے. یسوع کہتے ہیں میں ساتھ چلوں گا، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ چلتے ہیں، اس گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک عورت جسے 12 برس سے اس کا خون جاری تھا، اور وہ جتنا علاج کراتی تھی وہ اتنا ہی بگڑتی جاتی تھی. اس نے یہ سن رکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس شفا دینے کی قوت ہے. تو جیسے ہی وہ یسوع سامنے آتے ہیں تو اس کا ایمان ہے کہ میں اس کا صرف اس کے پوشاک کو چھو ہی لوں تو میں شفا پاؤں گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے. وہ چھوتی ہے اور ایک دم سے جو ادرار خون ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور یسوع نے محسوس کیا کہ مجھے کسی نے اس طرح سے چھوا ہے کہ قوت میرے اندر سے نکلی ہے. حالانکہ ہجوم اتنا تھا کہ بہت سارے لوگ یسوع کو چھو رہے تھے، لیکن اس عورت کا چھونا جو ہے وہ فرق تھا، وہ ایمان کے ساتھ تھا، وہ ایک امید کے ساتھ تھا، اور وہ جیسے ہی چھوتی ہے وہ شفا پاتی ہے. 12 سال تک یہ بیمار رہی ہے، اور آج اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا، اور پھر یسوع نے کہا کہ تو نے اپنے ایمان سے، تیرا یہ ایمان تھا، تو نے میری پوشاک کو چھوا اور تجھے شفا ہو گئی. اور جب یسوع راستے میں جا رہے ہیں یائر کی بیٹی کی طرف تو پتہ چلتا ہے کہ یائر کی بیٹی وفات پا چکی ہے. تو یسوع اس بات کی فکر نہیں کرتے، اور جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ سو رہی ہے، مرنے کی بلکہ سو رہی ہے. اور پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں تلیتا قومی، یعنی اے چھوٹی بچی اٹھ جا. اور یہ بچی 12 سال کی تھی، اور وہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے، اور یسوع کہتے ہیں اسے کچھ کھانے کے لیے دو. لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے اس سے آج ہم مسیحوں کو، یسوع کے پیروکاروں کو کیا درس ملتا ہے. ایک کہ داؤد کی طرح، داؤد جو بادشاہ ہے، بادشاہوں کی طرح شاہانہ دل رکھتا ہے، بڑا دل رکھتا ہے. حالانکہ وہ اپنے دشمن کو مار دیا، اس کی فوج والوں نے، اس کے بہادروں نے مار دیا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت رکھتا ہے، اور اس بات پر روتا ہے اور دکھ کرتا ہے کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، یعنی اس کا دل نرم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. اس لیے ہمارے دل جو ہے وہ ہمیشہ نرم ہونے چاہیے. کسی کے دکھ کی وجہ سے ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی، چاہے وہ کوئی دشمن بھی ہو، اس سے کوئی دکھ ملے، اسے موت ملے تو خوشی نہ منائیں. اس بات کی خوشی، بلکہ اپنے دل میں ایک انسانی، ایک مسیحی دل رکھیں جس میں نرمی، پیار اور محبت اور ہمدردی ہو. آج کے انجیل مقدس میں جب میں یسوع کو چھوں تو مجھے شفا ملتی ہے، اور جب وہ مجھے چھوئے تو مجھے زندگی ملتی ہے. یائر کی بیٹی سے پہلے جو عورت جو ہے، اس نے یسوع کے پوشاک کو چھوا اور اس نے شفا پائی. اس نے چھوا تو شفا ہو گئی، یعنی اس نے اپنے ایمان کے ساتھ چھوا تھا. اس کا یہ ایمان تھا کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کو بھی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا. پرانی بیماری، بڑے پیسے خرچ ہو گئے، بڑے ڈاکٹر دیکھ لیے، مریض بڑھتا گیا، مرض جو ہے وہ بڑھتا گیا دوا کی. لیکن اب یہ دوا سے کہیں زیادہ ہے، چھونا ہے. اس میں اب دوا نہیں ہے، بلکہ اس نے ایمان کے ساتھ یسوع کے پوشاک کو چھوا اور اس نے شفا پا لی. اور جب یسوع نے اس یائر کی بیٹی کو چھوا، اس کے ہاتھ کو اٹھا کے کہا کہ تلیتا قومی، یعنی اے چھوٹی لڑکی اٹھ جا. اچھا، جب یسوع نے اس کو چھوا تو
کہ موت ختم ہوگی، زندہ ہوگی، جو مری ہوئی تھی وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جب میں یسوع کی پوشاک کو چھوؤں تو مجھے شفا ملتی ہے، اور جب یسوع میرا ہاتھ اٹھا لے تو مجھے نئی زندگی مل جاتی ہے، مجھے زندگی مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے عزیز بھائیو بہنوں، ہمارے لیے آج کے ان تلاوتوں میں، یہ آج کے انجیل مقدس میں یہ درس ہے کہ چھوؤ یسوع کو ایمان کے ساتھ اور شفا پاؤ، اور جب یسوع ہمیں چھو لے تو ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ تو دونوں اعمال میں بات کیا ہے؟ اعتقاد، ایمان، اعتقاد۔ یسوع نے کہا کہ اپنا اعتقاد رکھ، کچھ نہیں ہو گیا، وہ سو رہی ہے، مر نہیں گئی بلکہ سو رہی ہے۔ تو یسوع نے کہا اعتقاد رکھ۔ ایک طرف اپنے ایمان کے ساتھ اس عورت نے یسوع کی پوشاک کو چھوا، اور دوسری طرف یسوع نے کہا کہ اعتقاد رکھ، یعنی یسوع ہمیں بھی کہتے ہیں کہ میں بھی یسوع پر ایمان رکھوں، اعتقاد رکھوں، اور دیکھیے کس طرح سے ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح معجزے کرتا ہے۔ صرف بات ساری ہے اس پر ایمان رکھنا اور پھر اس پر اعتقاد کرنا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ یسوع ہی ہے جو میری زندگی میں معجزے کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں معجزوں کی بہت سخت ضرورت ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اور یہ تب ہی ہوں گے جب ہم اعتقاد رکھیں گے، جب ہم ایمان رکھیں گے، تو یسوع ہمارے لیے سب کچھ کرے گا۔ خداوند آپ کو اور مجھے اپنے ایمان میں، اعتقاد میں گہرا اور مضبوط کرے۔ آمین۔